صرف آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے، ہم شاید بہت عرصہ کلام میں رہے ہیں، لیکن اب ٹائم ہے کہ ہم آئل کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ یہ آئل ہے جس نے 2025 سال تک اس کلام کو اس وقت تک سب سے زیادہ ہاٹ سیلنگ بک بنایا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے آئل چل رہا ہے۔ جو منسٹریز، جو کلیسیاں ہیں ورڈ آف گاڈ کے ساتھ آئل رکھتی ہیں، وہ منسٹریز خدا کی پسندیدہ منسٹریز ہیں، اور وہی دلہا کو سیکنڈ کمنگ پہ یسوع کو دیکھیں گے۔ آج آپ لوگ ریڈی ہیں کچھ ٹھوس غذا کے لیے؟ ٹھوس غذا یعنی ہڈیاں ملیں گی چبانے کے لیے۔ تو اگر آپ کے دانت وغیرہ صحیح ہیں اور چبا سکتے ہیں اچھے سے تو میں شروع کروں گا، لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جتنے لوگ اس وقت آئیں، کوشش کریں ایک لفظ بھی جو میرے منہ سے نکل رہا ہے وہ مس نہ ہو۔ آپ بیٹھے بیٹھے کسی خیالات کی دنیا میں نہیں جائیے گا، کیونکہ کچھ نہ کچھ مس ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے، پھر مجھے نہیں پتا کہ میں اسے ختم کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی میں کچھ کر سکا میں ضرور آپ کے سامنے مدعے کو کلیئر کر سکوں۔ آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری پیرابلز بولی ہیں، بہت ساری تمثیلیں بولی ہیں؟ وہ عموماً تمثیلوں میں جواب دیا کرتے تھے۔ ان سے کوئی سوال کچھ ہوتا تھا، جواب تمثیلوں میں آتا تھا، اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ وہ تمثیلوں میں جواب دیتے تھے تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں آج گن رہا تھا تو 25 تو میں نے گن لی تھی تمثیلیں جو 4 اناجیل میں لکھی گئی ہیں۔ 25 تمثیلیں، 25 پیرابلز خداوند یسوع مسیح نے جو میں نے گنے، یقیناً اس سے زیادہ ہوں گے۔ میں یہ 25 کا فائنل فگر نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے 30 ہوں، 35 ہوں۔ میں نے جو کاؤنٹ کیا وہ 25 تک میں نے کاؤنٹ کیا، اور 25 میں سمجھتا ہوں کم نمبر نہیں ہے، بڑا نمبر ہے۔ اور 25 کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سوالات خداوند یسوع مسیح سے کیے جا رہے ہیں کچھ، اور جواب تمثیلوں میں آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیوں اس طرح کا جواب دے دیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں اتنی تمثیلوں میں بات کر رہے تھے؟ اسٹریٹ کیوں نہیں تھے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں اسٹریٹ بول دوں گا بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اسٹریٹ بول دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح گھما گھما کے وہ بات کو کرتے تھے کہ کچھ کو سمجھ میں آتی تھی، کچھ کو نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی اس چیز پہ غور کیا آپ لوگوں نے؟ کیا وجہ ہے؟ پریز دی لارڈ۔ کافی حد تک اس بیٹی نے اچھا جواب دیا ہے۔ یہ جو تمثیلیں ہیں نا، یہ مسٹریز ہیں، یہ بھید ہیں خدا کے کلام کے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ نکالیں ایک متی 13 باب، میتھیو چیپٹر 13 ورس 10 to 13۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟ تو اس نے کیا بولا؟ اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمثیلیں کیا ہیں؟ یہ آسمان کی بادشاہی کے بھید ہیں، یا آسمان کی بادشاہی کے بھید جو ہیں وہ تمثیلوں میں چھپا کے خداوند یسوع مسیح نے رکھے ہوئے ہیں۔ He answered and said to them, because it is given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven۔ کہ یہ مسٹریز ہیں، یہ بھید ہیں جو خدا نے تمثیلوں میں چھپا کے رکھے ہیں۔ نیکسٹ پڑھیے گا۔ کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ لاسٹ، میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اور نہیں سمجھتے۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند یسوع مسیح
سے کوئی سوال کرنے آیا، سب میری طرف پلیز متوجہ رہیے گا، خداوند یسوع مسیح سے کوئی سوال کرنے آیا اور خداوند یسوع مسیح نے جواب دینے کے بجائے تمثیل اس کو دے دی۔ اب جب تمثیل بولی ہے تو خداوند یسوع مسیح کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے جو انہوں نے بولا ہے، رائٹ؟ تو ہمیں نہیں پتا خداوند یسوع مسیح جب تمثیل بول رہے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، اور اس کے بعد ہم مین مدے پہ جائیں گے۔ یہ صرف میں فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی بھیدوں کو اپنی تمثیلوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کتنے لوگوں نے گیم کھیلے ہیں اور دیکھے ہیں ویڈیو پہ جو ہوتے ہیں موبائلز پہ، اس میں جو ہے نا ایک لڑکا بھاگ رہا ہوتا ہے یوں 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 یوں، پھر یوں 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 یوں، پھر یوں 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 یوں، پھر یوں 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 یوں، اسے جگہ نہیں مل رہی ہوتی باہر نکلنے کی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اسے ایک ڈبہ نظر آتا ہے، وہ ڈبہ لیتا ہے، وہ ایک کلاڑی لیتا ہے، ڈبے پہ زور سے مارتا ہے اور اس میں سے کچھ گرین کلر کا دھواں نکلتا ہے اور وہ اس لڑکے میں آ جاتا ہے اور ایک دم سے اس کے پوائنٹ بڑھ جاتے ہیں یا اس میں انرجی آ جاتی ہے۔ ایسا ہی دیکھا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، جب ہم انجیل پڑھتے ہیں تو ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسی تمثیل آتی ہے نا، آپ سمجھ لیں یہ ڈبہ آ گیا ہے، یہ کوئی بھید کی بات ہے، اس کو توڑنا ہے اور اس میں سے جو نکلے گا وہ ہماری روحوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک حوالہ اور لگا دیں، 1 کرنتھیوں چیپٹر 2 ورس 7 to 13۔ 1 کرنتھیوں، اور رائٹ، ورس 7۔ بلکہ ہم کو خدا کے وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہاں کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کریے۔ انگلش دیکھ لیں پلیز۔ But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world to our glory۔ یہ خدا نے کچھ ایک اسپیشل وزڈم اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ وہ جو خدا نے تمثیلوں میں بات کری ہے اس کے بھید کو وہ وزڈم جو ہے نا لے کے آئے۔ اب وہ ہے کیا وزڈم؟ دیکھ لیجئے ذرا نیکسٹ۔ جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہیں سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ نیکسٹ 13 تک۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کری ہوئی ہے۔ نیکسٹ۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو کس کے سبب سے ظاہر کیا؟ ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتوں کو بلکہ خدا کی طے کی باتوں کو دریافت کر لیتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اب خدا کا کلام کیا بول رہا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے تمثیلوں میں بولی ہیں یہ ریویل کس طرح ہوں گی؟ یہ ریویل ہوں گی خدا کے روح کے سبب سے ہوں گی، کیونکہ جب یسوع نے وہ تمثیلیں بولی ہیں تو یسوع کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن روح کیا کر رہا ہے؟ وہ روح خدا کے اندر جا کے اس کی طے کی باتوں کو، وہ ساری باتوں کو نکالتا ہے اور ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو تمثیل بولی ہے، یہ جو پیرابل بولی ہے، اس کے پیچھے خدا کا کہنے کا کیا مقصد تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو روح کیا کرتا ہے؟ روح وہ گہری باتوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ متی جان 16 verse 12 to 14۔ دیکھیں، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی چیزوں کی خبر دے گا۔ نیکسٹ۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کر تمہیں خبر دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ دو ٹیبلیں ہیں، ایک ٹیبل پہ میں نے بائبل رکھی ہے، یہ ادھر رکھ دیں، اور اس پہ آئل ہے، یہ اس کونے پہ رکھ دیں۔ تو یہاں پہ بھی خداوند کیا بول رہا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ بھید کی باتیں نکالتا ہے
جو بھید کی باتیں خدا نے اپنی تمثیلوں میں پوشیدہ کر کے رکھی ہیں، پلیز سب چھوڑ دیں، وہ ٹیبل آ جائے گی، دیکھ لیجئے گا. خدا نے جو بھید کی باتیں پوشیدہ کر کے رکھی ہوئی ہیں یا بھید کی باتیں تمثیلوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ روح ہم پر ظاہر کرتا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں بات کرنے والا ہوں وہ ہم ڈیپ بات کرنے والے ہیں، ہم گہری بات کرنے والے ہیں. ہم سطح سے نہیں دیکھیں گے، ہم سرفیس سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا غوطہ نیچے لگائیں گے اور نیچے سے وہ بھید کی بات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے. اب ہمارا حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ آپ سب نے اس پہ بہت سارے میسج بھی سنے ہوں گے. میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 25واں باب 1 سے 13 آیت. یہ ہے 10 کنواریوں کا واقعہ. اب سنیے گا، میں ایک ایک آیت پڑھوں گا اور اس پہ چلیں گے ہم. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنے مشلے لے کر دھولا کے استقبال کو نکلی ہیں. پھر دیکھ لیں انگلش میں بھی لکھا ہے، Then shall the kingdom of heaven be likened to 10 virgins which took their lamp and went forth to meet the bridegroom. کتنے لوگ جانتے ہیں اور کتنے لوگوں نے اس پہ کلام سنا ہے کہ یہ برائڈ گروم، یہ جو دھولا ہے، یہ کون ہے؟ یسوع مسیح کی دوسری آمد کو ظاہر کرتا ہے. اور جو کنواریاں ہیں، یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہیں یا انسانوں کو ظاہر کرتی ہیں، کون اٹھایا جائے گا کون نہیں اٹھایا جائے گا. بہرحال ہم اس وقت جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ دھیان سے سنیے گا. یہ بات کنواریوں کی نہیں ہے، یہ لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے آسمان کی بادشاہی کی. لڑکیاں اس تمثیل میں کیریکٹر ہیں، ایکٹریسز ہیں. لڑکیوں کی خداوند بات نہیں کر رہا، خداوند بات کر رہا ہے آسمان کی بادشاہی کی. اور آسمان کی بادشاہی کو خدا نے کس طرح سے 10 کنواریوں کے ساتھ خدا نے اسے درشایا ہے یا اسے ریپریزنٹ کیا ہے. آپ سمجھ لیں 5 کنواریاں میرے رائٹ ہینڈ پہ ہیں اور 5 کنواریاں میرے لیفٹ ہینڈ پہ ہیں. پہلی آیت کو دھیان سے دیکھ لیں. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو مشلے لے کر خدا کے استقبال کو نکلی ہیں. جب کنواری کا ذکر آتا ہے تو کیا امیج آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جب کنواری لڑکی کا ذکر آتا ہے تو کیا امیج آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ایک پاکیزگی کا امیج آتا ہے، ایک پویترتائی کا امیج آتا ہے، ایک ایسی لڑکی جو نوعمر ہے یا 16, 17, 18, 19 اس ایج گروپ کی ہے جس کو کسی نے چھوا نہیں ہے، جو ڈیفائل نہیں ہوئی ہے، جو کسی کے ساتھ کسی ریلیشن میں کبھی نہیں رہی ہے، بالکل پیور انڈیفائل ایک پویتر لڑکی کا ایک ذہن میں خیال آتا ہے جب ہم کنواری کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 کی 10 جتنی بھی 10 لڑکیاں ہیں یہاں پہ، مان لیں 100 لڑکیاں بلائی گئی تھی، 100 لڑکیوں کو ایک ٹیسٹ میں سے گزارا گیا، ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے، ان کے کریکٹر ٹیسٹ ہوئے، ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے، اس کے بعد سے 90 ریجیکٹ ہو گئیں. 10 جو ہیں ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ 100% کنواری انڈیفائلڈ ہے. سمجھ آئی؟ تو 10 کی 10 کنواریاں اس وقت 100% سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لی ہوئی ہیں کہ وہ واقعی کنواریاں ہیں. دوسری چیز اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 10 جو کنواریاں ہیں، سنیے گا دھیان سے، وہ 10 جو کنواریاں ہیں وہ اس چیز کے لیے بھی کوالیفائی ہو گئی ہیں کہ وہ دولہا سے مل سکے. ان کے پاس یہ پاس ہے، بورڈنگ پاس ہے یا کوئی پاس ہے ان کے پاس کہ وہ ایلیجیبل ہیں. یہ 10 کنواریاں ایلیجیبل ہیں کہ یہ دولہا سے مل سکے. دولہا کے پاس سے بھی جو ہو سکتا ہے کوئی میسج آ گیا ہے کہ میں ان کنواریوں میں کوئی تفریق نہیں کر رہا، کوئی ڈویژن نہیں کر رہا کہ یہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، میں 10 کی 10 سے ملنا چاہتا ہوں. تو لڑکیوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، لڑکیوں کے پاس پاس ہے دولہا سے ملنے کا. یہاں تک ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ پرابلم کیا ہے. یہاں پہ کوئی گناہ کا
کوئی گناہ کا ایشو نہیں ہے, کوئی پاپ کا ایشو نہیں ہے کہ ان لڑکیوں نے کوئی پاپ کیا ہے. یہ ہم آگے ڈسکور کریں گے کہ ایکچولی ایشو ہے کیا, کس بات سے یہ 5 ایک طرف ہیں اور 5 دوسری طرف خدا کے کلام میں بولا گیا ہے. دوسری آیت دیکھیے گا, ان میں سے 5 بیوقوف تھیں اور 5 عقل مند تھیں. ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 10 کی 10 کوالیفائڈ ہے, 10 کی 10 کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کنواری ہونے کا, 10 کی 10 کے پاس ہے دولہا سے ملنے کا, 10 کی 10 ایلیجیبل ہیں. پھر بائبل کیوں بول رہی ہے کہ اس میں سے 5 بیوقوف ہیں اور 5 عقل مند ہیں؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں ڈسکور کریں گے, کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سطح کی بات نہیں کر رہے, ہم سرفیس کی نہیں بات کر رہے, ہم خدا کے کلام کے بھیدوں کی بات کر رہے ہیں جو اس کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. تیسری آیت دیکھیں, جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. اب یہ مشلیں جو ہے نا یہ بیسیکلی غلط ہے, اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں لکھا ہوا ہے لیمپ, اور لیمپ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے چراغ. تو یہ مشلیں غلط لکھا ہوا ہے, میں چراغ ہی بولوں گا. چراغ, یہ جو 10 کی 10 تھیں انہوں نے چراغ لیے ہوئے تھے, اور جب چراغ لیے ہوئے تھے ان کے چراغ جل رہے تھے. اس ٹائم پہ یہ 10 کی 10 ایکچولی نہیں آپ پہچان سکتے کہ ان 10 کی 10 میں گڑبڑ کیا ہے, کیونکہ 10 کی 10 آئی ہیں تو ان کے چراغ جل رہے تھے. لیکن فرق کہاں پڑا ہے کہ کچھ نے, جو ان میں سے 5 تھی, انہوں نے اپنے پاس کچھ ایکسٹرا آئل رکھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اس چراغ کو جلانے کے لیے, اس چراغ کو کنٹینیو جلانے کے لیے ان 5 لڑکیوں کے پاس ایکسٹرا آئل تھا, یا آئل تھا ان کے پاس, جبکہ جو دوسری 5 تھیں انہوں نے یہ چیز نہیں سوچی. اور یہ چیز انہیں اس ٹائم پہ نہیں پتا چلی کہ کیا وجہ ہے, کیوں ہم 2 میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ آیا اس کے بعد. 4 آیت دیکھیں, مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لیا ہوا تھا. نیکسٹ, اور جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی, سب سو گئی. نیکسٹ, آدھی رات کو دھوم مچی کے دیکھو دولہا آ گیا, اس کے استقبال کو نکلو. نیکسٹ, اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں, اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. یہاں پہ ایک ٹیسٹ آیا ہے, اسے ٹیسٹ کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ڈیلیز. یہ ڈیلیز ہماری زندگی میں جب آتی ہے آپ سمجھ لیں خدا آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے. آپ کو جاب ملنے میں ڈیلیز ہو رہی ہے, خدا ٹیسٹ کر رہا ہے. آپ کو اولاد ہونے میں ڈیلے ہو رہی ہے, خدا ٹیسٹ کر رہا ہے. آپ کی شادی ہونے میں ڈیلیز آ رہی ہیں, خدا آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے. آپ کا ویزا لگنے میں ڈیلیز آ رہی ہیں, خدا آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے. جارج بھائی جاگ جائیں. تو خدا آپ کو ٹیسٹ کب کرتا ہے, کیسٹ کرتا ہے, خدا ڈیلیز ہماری زندگی میں دیتا ہے. اور یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دولہا کے آنے میں ڈیلیز ہو گئی ہیں, خدا دولہا کے آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی ہے, لیٹ ہو گئے ہیں. اور جب لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے 10 کی 10 نے ایک ہی حرکت کری ہے. 10 کی 10 سو گئی ہیں, 10 کی 10 تھک گئی ہیں. آپ یہاں ان چیزوں پہ انہیں کیٹیگرائز کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ویٹ کرتے کرتے اکثر تھک جاتے ہیں ہم. اور یہاں پہ یہ جو عقل مند تھیں وہ بھی تھک گئیں, جو بیوقوف تھیں وہ بھی تھک گئیں. 10 کی 10 تھک گئیں, پھر 10 کی 10 سو گئی. 10 کی 10 سو گئی. ایسا نہیں ہے کہ عقل مند جاگتی رہی ہیں اور بیوقوف سو گئی ہیں, 10 کی 10 سو گئی ہیں. پھر جب دولہا آیا ہے 10 کی 10 اٹھ بھی گئی ہیں, 10 کی 10 اٹھ بھی گئی ہیں, کوئی یہاں تک کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر جب دولہا جب آیا ہے اور اس کے استقبال کے لیے جب انہوں نے اپنی چیزوں کو تیار کرنا شروع کیا ہے, وہاں پہ یہ کیٹیگرائز ہو گئی ہیں کہ یہ 2 گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ کس کا ہے, وہ عقل مندوں کا ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ بیوقوفوں کا ہے. ہاللیلویا. تو اب ذہن میں رکھیے گا, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خدا کی ڈیپ
بھیدوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ایسی چیزوں کو چیک کر رہے ہیں, ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ خداوند نے اس کے نیچے کیا چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو ٹائم جو تھا, ٹائم ایک ایسا فیکٹر تھا جس نے پروف کر دیا کون بیوقوف ہے اور کون عقل مند ہے. ٹائم فیکٹر صرف ایسا تھا جس نے پروف کیا کہ کون عقل مند ہے اور کون بیوقوف ثابت ہوئی ہے. تو یہ اب میں آ رہا ہوں اسپیشل خاص میسج کے لیے. یہ سب کے ہاتھ میں جو تھا چراغ تھا, یہ سب کے ہاتھ میں چراغ تھا. یہ 10 کے ہاتھ میں چراغ تھا. نازیہ 10 کے ہاتھ میں چراغ تھا. اور کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہوا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چراغ کی بات ہو رہی ہے تو خدا کس کی بات کر رہا ہے؟ خدا کلام کی بات کر رہا ہے. خدا کلام کی بات کر رہا ہے. خدا ورڈ آف گاڈ کی بات کر رہا ہے. اب مان لیں یہ 10 کنواریاں جو ہے نا, یہ 10 ڈینومینیشنز ہیں جو کرسچینٹی میں اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں. سمجھ میں آئی؟ 10 ڈینومینیشن 10 فرقے ہیں جو کلیسیا میں یا خداوند کے چرچ میں یہ اس وقت چل رہے ہیں. ہر بائبل ہے, بائبل دیجیے گا. ہر کلیسیا, پلیز دھیان سے سنیے گا, ہر کلیسیا جو ہے نا وہ چراغ پہ چل رہی ہے. ورڈ آف گاڈ جتنے بھی آپ کو ملیں گے ان کی بیسس ورڈ آف گاڈ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی دوسرے, مجھے کینیڈا میں ملے تھے کچھ دوسرے ڈینومینیشن کے, بائبل میں سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایسی بات کریں گے آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے. آپ بولیں گے یہ صحیح بول رہا ہے. تو بہت ساری ہم سب کو ہی بولیں گے ہر منسٹری جو ہے نا وہ کس پہ بیس کر رہی ہے؟ وہ خدا کے کلام پہ بیس کر رہی ہے. یہ کلام دیکھیں, جو چراغ ہے نا وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ منسٹری آف ورڈ, منسٹری آف ورڈ. اور جو تیل ہے وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ منسٹری آف ہولی اسپرٹ. سنیں, سوئے نہیں, جاگ جائیں سب. کلام چراغ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ ورڈ آف گاڈ کو. اور آئل جن کے پاس تھا, جن کے پاس نہیں تھا, وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ منسٹری آف ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے, اب دھیان سے سنیے گا. یہ کلام کو ترتیب ہوئے, شاید میں ہو سکتا ہے غلط بول رہا ہوں, لیکن اگر ہم ایک رف اندازے سے بولیں, آج 2025 سال ہو گئے. 2025 سال سے یہ کلام ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ کلام ابھی تک جل رہا ہے, یہ ابھی تک اس میں سے آگ نکل رہی ہے. سنیے گا پلیز سب, یہ کلام میں ابھی بھی آگ نکل رہی ہے, ابھی بھی دنیا کو ٹرانسفارم کر رہا ہے, لوگوں کو ٹرانسفارم کر رہا ہے, دنیا کے خطرناک قسم کے گناہوں کو, گناہ گاروں کو یہ چینج کر رہا ہے. یہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ روح القدس کے الہام سے لکھا گیا تھا. یہ انسپائرڈ بائی دا ہولی اسپرٹ. اس کلام کے نیچے ایک آئل ہے, یہ اس کلام کے نیچے ایک آئل ہے جو جل رہا ہے. پلیز سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2025 سال سے ایک آئل ہے جس نے یہ کلام کو ابھی تک جلا کے رکھا ہوا ہے. یہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے بزنس کی کتابیں پڑھی ہوں گی. وہ کون سا تھا؟ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. پتہ نہیں کون کون سی کتابیں اس دنیا میں آئی ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کتابیں ختم ہو گئیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئل نیچے نہیں جل رہا. چراغ, جب تک چراغ ہے جب تک اس میں آئل ہے. جب آئل ختم ہو جاتا ہے چراغ بجھ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو خدا کا کلام کیا بول رہا ہے؟ خدا کا کلام یہ بول رہا ہے کہ بہت ساری منسٹریز ایسی ہیں
جو ہو سکتا ہے ٹرینیٹی پہ بیس ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ خدا تثلیث کو مانتے ہی نہ ہو. بہت سارے ایسے ہمارے ڈینومینیشن ہیں جو اونلی بیسز آن ورڈ آف گاڈ, وہ صرف خدا کے کلام پہ بیس کرتے ہیں کہ خدا کے کلام پہ, لیکن وہ پاک روح کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. پاک روح کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبوتر ہے اور پکڑ کے اسے دڑبے میں بند کر دیا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس نہ رہے. میں آپ سب کو بولنا چاہ رہا ہوں, جتنے پاسٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایونجلسٹ بیٹھے ہیں, کل جب خداوند آپ کے ذریعے آپ کی منسٹریاں کھڑی کرے گا تو خالی کلام نہیں ہو, کلام کے ساتھ آئل جل رہا ہو. اگر آئل جلتا رہے گا تو آگ بھڑکتی رہے گی, آئل جلتا رہے گا تو یہ ایگزسٹ کرتا رہے گا. بے شمار میں نے ادھر یو اے ای میں, پاکستان میں خدا کے خادم دیکھے ہیں میں نے, ان کے پاس کلام ہے لیکن آئل نہیں ہے. ذرا سی آپ نے بات کری ہے اور بات کرتے ہی بھڑک جاتے ہیں وہ. آپ ایک پوسٹر بنا دیں, ان کا نام سب سے نیچے لکھ دیں, اس بات پہ وہ ناراض ہو جائیں گے. کیوں میرا نام نیچے لکھا ہے؟ کیوں میرے نام کے آگے بردر لکھ دیا ہے, پاسٹر نہیں لکھا؟ کیوں میرے نام کے آگے ریورنڈ نہیں لکھا؟ یہ ساری چیزیں کیا چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا ان لوگوں کے پاس, جن لوگوں پہ یہ میں ظاہر کرنے والا ہوں, ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے پاس چراغ ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس آئل نہیں ہے. ہاللیلویہ. یہ اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آئل ہمیں چاہیے تاکہ خدا کا کلام چلتا رہے, یہ چرچ ایگزسٹ کرتا رہے. میں آج آپ سب کو بول رہا ہوں, اگر آپ کو اس چرچ میں خدا کا کلام اور آئل کوئی ایک چیز بھی کم ملتی ہے نا, آپ پلیز کسی اور چرچ میں چلے جائیں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس چرچ کو لانگ لاسٹنگ چلانا چاہتے ہیں, اسے ہمیشہ لے کے چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اس کے بغیر چراغ بجھ جائے گا. آئی سمجھ میں؟ اس کے بغیر چراغ بجھ جائے گا. دیکھیں, خالی کلام کی بات ہوگی نا, کلام شیطان کو بھی آتا ہے. اس نے یسوع سے صرف کلام کے ساتھ ہی بات کری تھی, لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ آئل نہیں ہے, پاک روح نہیں ہے. کلام ہے لیکن جب کلام سے آپ خالی بات کریں گے تو شیطان بھی آپ کو کلام سنائے گا, لیکن اس میں پاک روح نہیں ہے, اس میں ہولی اسپرٹ نہیں ہے. ذاکر نائک ہے, خالی کلام لیا ہوا ہے, کلام سے آپ سے باتیں کر لے گا, کلام سے آپ کو پروف کر دے گا, کلام سے آپ کو قائل کر دے گا, لیکن اس میں ہولی اسپرٹ نہیں ہے. تو بائبل یا کوئی بھی خدا کا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کنواریوں کی نہیں بات کر رہے ہیں, یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کلیسیاؤں کی جو کمپلیٹلی چراغ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آئل ان کے پاس نہیں ہے. ہمیں آئل کی ضرورت ہے تاکہ چراغ جلتے رہیں, چراغ ہمارے بھڑکتے رہیں. اگر ہم خالی کلام لیتے ہیں نا, دیکھیں پرانے عہد نامے میں کلام دیا گیا تھا لیکن پاک روح ہر جگہ نہیں اترتا تھا. پاک روح موقع موقع پہ آتا تھا, اترتا تھا, چلا جاتا تھا, اترتا تھا, چلا جاتا تھا. تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہو گیا کہ کلام جو ہے وہ لا بن گیا. جو خدا نے کلام دیا تھا وہ شریعت بن گئی, اور شریعت کیا کرتی ہے؟ صرف انگلی اٹھاتی ہے. ان کی ہر پوسٹ پہ لکھا تھا اونلی گاڈ کین جج می. تو ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس کلام ہوتا ہے نا, ہم صرف لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. تیرے ساتھیوں نے, یسوع کو بولا تیرے ساتھیوں نے سبت کو توڑا ہے, تیرے ساتھیوں نے ہاتھ نہیں دھوئے, تیرے ساتھی روزہ نہیں رکھتے. کیا ہو رہا ہے؟ صرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کلام, لیکن ہولی اسپرٹ چونکہ آئل نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ لیگلزم بن رہا ہے, یہ ایک طرح کی برکت نہیں بن رہی ہے, بلکہ ہم ایک دوسرے کو زخمی کرنے میں لگے ہوئے. یسوع کو جب اریسٹ کیا تھا نا, اریسٹ کر کے, اردو کی بائبل میں لکھا ہے اسے ایک قلعے میں لے گئے, لیکن وہ قلعہ نہیں ہے. اسے انگلش کی بائبل پڑھیں گے, وہاں پہ لکھا ہے سین ہیڈرن. سین ہیڈرن یہ ایک کمیونٹی تھی, یہ کمیونٹی کس نے قائم کری تھی؟ یہ موسیٰ نے قائم کری تھی 70 لوگوں کے ساتھ. ایک میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, پڑھ لیں, اس کے بعد میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں.
Can you put Numbers chapter 11 verse 16 to 17? खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है, कौम के बुजुर्ग और इनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और इनको खैमा इज्तिमा के पास लेके आ ताकि मेरे साथ वहां खड़े हों। नेक्स्ट, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा और मैं उस पर रूह में से जो तुझ में है लेकर उन पर डालूंगा और तेरे साथ कौम का बोझ उठाएंगे ताकि तू अकेला ना उठाए। ये मूसा के टाइम पे 70 लोगों का एक कम्युनिटी बनी जिसको सैनहेड्रिन कहते हैं। लेकिन मूसा के टाइम से चलते चलते जब यीशु के टाइम पे आई है ना, ये रूह जो डाली गई थी ये गायब हो गई। अब सिर्फ कलाम रह गया। और यीशु से पूछते, वो क्या पूछ रहे, अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो बता ये लोग तेरे को बोलते हैं इस्राएल का बादशाह है, बता। हेरोदिस ने पूछा, मुझे बताओ मसीहा कहां पैदा होगा। उसने भी कैलकुलेट करके बताया मसीहा बैतलहम में पैदा होगा। मगर कलाम है, सब कुछ है, पता भी चल रहा है कि मसीहा यहां पैदा होगा, लेकिन क्या हो रहा है, अगेंस्ट चल रहा है। ये पॉजिटिव नहीं चल रहा, अगेंस्ट चल रहा है। समझ में आई? खुदा कभी भी अपना कलाम बगैर स्पिरिट के नाजिल नहीं करता। याद रखिएगा, मेरे साथ एक हवाला देख लें, आइज़ाया 48:16। आइज़ाया 48:16। मेरे नजदीक आओ, ये सुनो, मैंने शुरू से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, और अब खुदावंद खुदा ने, उसकी रूह ने मुझे भेजा है। तो खुदा जब कलाम करता है वो अपनी रूह के साथ करता है। जब पैदाइश जेनेसिस का हम देखते हैं पहला बाप, खुदा किस तरह से कर रहा है, खुदा कलाम कर रहा है, रोशनी हो जा, और खुदा का रूह जो है पानियों पे जुम्बिश कर रहा है। खुदा जैसे बोलता है वैसे ही रूह जाता है, लेके आ जाता है। खुदा ने जो बोला, रूह गया और लेके आ गया। यानी इट्स अ जॉइंट वर्क। जब चिराग में से आप तेल निकाल देंगे ना, तो जो उसकी क्या होती है, फीता जिसे कहते हैं, इसे विक कहते हैं इंग्लिश में, जो फीता है ना, वो यूं सेकंडों में जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन अगर तेल है नीचे तो फीता खड़ा रहेगा और रोशनी देता रहेगा, जलता रहेगा। हालेलुया। तो खुदा जब कलाम करता है, खुदा अपने स्पिरिट के साथ उसको कलाम करता है। यीशु मसीह की पैदाइश के टाइम पे मुकद्दस मरियम के पास खुदा का फरिश्ता आया, और खुदा के फरिश्ते ने बोला, मुबारक है मरियम, तू मुबारक है तू जो खुदा के बेटे की माँ बनेगी। उसने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। उसने बोला, ये नेचुरल तरीके से नहीं होगा, ये कलाम मैंने करा है, कलाम आया है, कलाम मैंने करा है। अब होली स्पिरिट तेरे पे साया करेगा, एंड यू विल बी इंट्रोड्यूस विथ मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। क्योंकि अब टाइम आ गया है कि मैं खाली कलाम के जरिए बात नहीं करूं, बल्कि यू हैव टू एक्सपीरियंस द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। वो औरत थी अलीशा नबी के पास, एक औरत आई, उसने बोला, मेरा हस्बैंड मर गया है, मेरा सारे लोग मेरे पे बहुत कर्जा हो गया और मेरे बच्चों को उठा के ले गए, मैं क्या करूं। उसने बोला, क्या है तेरे पास? उसने बोला, एक बोतल में ऑयल है मेरे पास। और खुदा के बंदे ने उसे क्या बोला, जा आस पड़ोस से बर्तन जमा कर, और बर्तन जमा करके तू ऑयल उसमें उंडेलना शुरू कर, क्योंकि ये ऑयल बंद करने के लिए नहीं है, ये ऑयल बंद करने के लिए नहीं है, बोतल में बंद करने के लिए नहीं है। जा तू बर्तन जमा कर, बर्तन जब जमा करेगी तो ये ऑयल को खोल, और तू देखना ये ऑयल भरता चला जाएगा, एक एक बर्तन भरेगा, एक एक बर्तन भरेगा। दिस ऑयल इज फॉर फ्लो। ये जो तेल है ये फ्लो करने के लिए, ये आगे बढ़ने के लिए। जब ये ऑयल हमारे चर्चेस में या हमारे कलीसियाओं में ये ऑयल फ्लो करेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, हमें लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई आज आना है चर्च, आज आना है चर्च, आज आना है चर्च। लोग झुंड के हिसाब से चर्च में खुद आएंगे, क्योंकि ये काम किसका है? खुदा के पाक रूह का काम है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए। खुदावंद यीशु मसीह कौन था?
اور کیا تھا؟ ورڈ آف گاڈ. ہی از دا ورڈ آف گاڈ. یونا پہلے باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہا, ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے بیٹے کا. تو خداوند یسوع مسیح کیا تھا؟ ورڈ آف گاڈ. تو ورڈ آف گاڈ اگر خداوند یسوع مسیح تھا تو 30 سال تک خداوند یسوع مسیح نے پریچ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آئل نہیں تھا. آئی سمجھ میں؟ اونلی ورڈ, خالی کلام اگر ہم کریں گے نا خدا کے اس میں سے, یہ چینج نہیں کرے گا. کلام کے ساتھ جب اسپرٹ جائے گا تو وہ چینج کرے گا, وہ کنوکٹ کرے گا. خداوند یسوع مسیح نے بولا یونا کو کہ مجھے بپتسمہ دے, بپتسمہ دیا. اس کے بعد بائبل بتاتی ہے کہ وہ بیابان میں گیا, شیطان سے آزمایا گیا, اور پھر اس کے بعد لکھا ہے ہولی اسپرٹ سے بھرپور ہو کے وہ باہر نکلا اور منسٹری سٹارٹ کری ہے. کتنی لاجیکل بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح خالی کلام ہوتے ہوئے, خود مجسم کلام ہوتے ہوئے, اس نے منسٹری نہیں کری جب تک نیچے سے آئل شروع نہیں ہوا. جب آئل شروع ہوا تب اس نے منسٹری سٹارٹ کری, اور پھر دنیا چینج ہونا شروع ہوئی. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم کچھ واقعی گہری بات کر رہے ہیں, کچھ بھید کی بات کر رہے ہیں؟ ہاللیلویہ. دیکھیں آگے پڑھ لیں وہی جو ہمارا حوالہ تھا. میتھیو اب جس چیز کی ڈیمانسٹریشن کروائی تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آ گیا نا؟ اب دیکھیں, اگر میرا ایکسس کلام کے اوپر ہوگا, میں صرف کلام حاصل کر رہا ہوں, میرا ایکسس ہے کلام تک, تو یہ کلام مجھے کنوارا بننے کا سرٹیفکیٹ دے دے گا, کیونکہ یہ کلام دھوئے گا مجھے, سب کچھ کرے گا اور کنوارا بنا دے گا. بٹ اگر میرا ایکسس آئل کی طرف بھی ہوتا ہے, اگر میرا ایکسس کلام کے ساتھ آئل کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ دونوں مل کے مجھے ایکسس دیں گے کہ میں دھولا سے مل سکوں. جن کے پاس چراغ تھے وہ نہیں مل سکے, لیکن جن کے پاس چراغ اور آئل دونوں تھے وہ لوگ دھولا کو دیکھ پائے. ہاللیلویہ. میرا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, ابھی کچھ بہت ساری چیزیں ہیں بولنے کو. دیکھیں ذرا, جب وہ مول لینے جا رہی تھی دھولا آ پہنچا جو تیار تھیں, اور اس کے شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں, دروازہ بند ہو گیا. بہت ساری چیزیں ہیں بولنے کو. پھر باقی کنواریاں بھی گئیں اور کہنے لگی ہیں خداوند ہے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول. اس سے پہلے 9ویں آیت لگائیں گے, 99 آیت. عقل مندوں نے جواب دیا شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو, بہتر ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اسے اپنے واسطے مول لے لو. یہ پاک روح خریدا نہیں جاتا. یہ اس کے بیچنے والے بہت سارے ہیں دنیا میں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ لے لو وہ لے لو تمہیں پاک روح مل جائے گا, ایسا کر لو تمہیں پاک روح مل جائے گا. نہیں, اس کے یہ خریدا نہیں جا سکتا خدا کا پاک روح. وہ گئی ہیں لینے کے لیے, پھر آگے نہیں لکھا کہ وہ دوبارہ سے تیل لے کے واقعی خرید کے لے کے آ گئی ہیں. نیکسٹ 10ویں پڑھیے گا. جب وہ مول لینے جا رہی تھی دھولا آ پہنچا, اور جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں, اور دروازہ بند ہو گیا. نیکسٹ, پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں, کہنے لگیں اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. ہاللیلویہ. میں چیزوں کو یہیں اب ختم کر رہا ہوں. صرف آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے, ہم شاید بہت عرصہ کلام میں رہے ہیں, لیکن اب ٹائم ہے کہ ہم آئل کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں. یہ آئل ہے جس نے 2025 سال تک اس کلام کو اس وقت تک سب سے زیادہ ہاٹ سیلنگ بک بنایا ہوا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کلام پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے آئل چل رہا ہے.
स्टीवन कवी आए और बड़े बड़े जैक वेल्च राइटर पता नहीं कौन कौन से आए, सबने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, लेकिन किताबें कुछ शायद साल 2 साल उसके बाद गायब। वजह क्या थी? ऑयल नहीं था। जो मिनिस्ट्रीज, जो कलीसियां वर्ड ऑफ गॉड के साथ ऑयल रखती हैं, वो मिनिस्ट्रीज खुदा की पसंदीदा मिनिस्ट्रीज हैं, और वो ही दुल्हा को सेकंड कमिंग पे यीशु को देखेंगे। हालेलुया। 2 मिनट के लिए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, मैं दुआ करता हूं। एज यूजुअल बहुत सारी चीजें फिर रह गई हैं। खुदावंद, आप पहले मुझे बताएं कितनों को समझ में आया, कितनों के ऊपर से गुजर गई? समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं शुक्र अदा करता हूँ सारे कलाम के लिए, सारी खुदावंद भेद की बातों के लिए, सारे रेवलेशंस के लिए जो खुदावंद आपने अपने कलाम में छुपा के रखे हुए हैं। खुदावंद है बाप, हम मिन्नत करते हैं खुदावंद कि ये चर्च खुदावंद हमेशा चिराग की तरह जलता रहे, इसके नीचे हमेशा ऑयल रहे, इसकी बेसिस खुदावंद वर्ड ऑफ गॉड और ऑयल टुगेदर हो, क्योंकि हम थ्रू आउट देखते आ रहे हैं कि खुदावंद, खुदा का कलाम और खुदा का रूह एक साथ मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद ये ऑयल हमारे एक एक शख्स पे आए, ये खुदा का कलाम हमारे एक एक शख्स पे उतरे, खुदावंद चलती फिरती अंजील बने, और खुदावंद जहाँ जहाँ जाएं खुदावंद ए बाप, जैसे ये खुद जल रहे हैं, जैसे कलाम जल रहा है आज दिन तक, खुदावंद इसी तरह ये दुनिया में आग लगाने वाले हो, खुदावंद शैतान के कैंपों में आग लगाने वाले हो। खुदावंद है बाप, मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद ये कलीसिया मल्टीप्लाई होने वाली हो। खुदावंद हमने ह्यूमन एफर्ट कर ली है, अब ह्यूमन एफर्ट नहीं, अब खुदावंद हम ऑयल को मांगते हैं। यीशु के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट को मांगते हैं कि वो अब काम करे। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश करी है, अब मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट उन लोगों को लेके आए जो घर में बैठे हुए हैं और चर्च आना नहीं चाहते। आपका शुक्र अदा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। 2 मिनट के लिए बैठ जाएं।